اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا۔ نواسۂ رسول کا سر ایک ایسے ظالم شخص کے پاس ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کا ہمارے اسلامی چینل پر ویلکم اور خوش آمدید۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، جس میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ کس طرح نواسۂ رسول جگر گوشے بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ آخر آپ کے جان کے پیاسے کوفی یزیدی کیوں تھا اور کس مقصد کے تحت آپ کو شہید کر دیا۔ لہٰذا آپ کے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں، مگر ویڈیو پوری لازماً دیکھیے تاکہ بات کو صحیح سے سمجھا جا سکے۔ میرے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں ان کے حامی بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ آپ کے اعلان خلافت سے اہل شام نے کوفہ پر حملہ کا ارادہ کیا اور دونوں فوجوں کا مدائن میں سامنا ہوا، لیکن جنگ سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑنے پر صلح کر لی اور حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد کوفیوں نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ وہ یزید کے لیے حضرت حسین سے بیعت لے لے۔ جب قاصد کے ذریعے یہ خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے یزید پر خفیہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور آپ نے کہا جب بیعت عام ہوگی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ ادھر آپ کے پاس لگاتار کوفیوں کے خطوط آ رہے تھے، مگر حالات کو جاننے کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم وہاں پہنچے تو حالات کو سازگار پایا اور 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، جس کی وجہ سے آپ کے چچا حضرت مسلم بن عقیل کو یقین ہو گیا کہ حالات سازگار ہے۔ اس وجہ سے حضرت مسلم نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ چلے آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہے۔ خط پا کر حضرت حسین سفر کی تیاری کرنے لگے، حالانکہ روانگی کی خبر سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور دیگر حضرات نے یہی مشورہ دیا کہ عراق والے دغاباز ہیں، آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نکل پڑے۔ نواسۂ رسول کی خبر سن کر اہل عراق یعنی کوفہ والے بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ خوشی دیکھ کر حاکم عراق عبید اللہ ابن زیاد نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ ڈر گئے اور وہ لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیے اور 18,000 لوگوں میں سے صرف 3 آدمی رہ گئے۔ پھر ان لوگوں نے دھوکہ دے کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جب آپ کو مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملی تو آپ بے چین ہو گئے اور بہت صدمہ پہنچا، تو آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، مگر مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کے کہنے پر پھر سے آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مقام قادسیہ سے آپ تھوڑا آگے بڑھے کہ حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے 1,000 فوج لے کر آ گئے۔ اسی بیچ والی عراق عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایک خط حر بن یزید کے پاس آتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہیں جانے مت دو اور ایک ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو چٹیل میدان ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، غرض وہاں ضروریات زندگی کچھ بھی نہ ہو۔ چنانچہ حر نے اس خط پر عمل کرتے ہوئے مقام کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد ابن زیاد کے حکم سے 4,000 یا 6,000 فوج لے کر میدان کربلا میں پہنچا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین یہاں کس لیے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ کوفہ والوں نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، اگر میرا آنا گوارا نہیں ہے تو میں لوٹ جانے کو تیار ہوں۔ اور حضرت حسین نے 3 صورتیں پیش کی۔ پہلا، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں لوٹ جانے دو۔ دوسرا، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کرنے دو۔ تیسرا، یا مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر نکل جانے دو۔ آپ کی اس رائے کو عمر بن سعد نے ایک خط کی شکل میں والی عراق عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا، مگر اس خط کو پڑھ کر اس کے مشیر شمر ذوالجوشن نے مخالفت کی اور کہا کہ قبضہ میں آئے ہوئے شخص کو واپس جانے دینا صحیح نہیں ہے اور آپ اس طرح کمزور ہو جائیں گے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو ہی یہ خط دے کر بلا بھیجا، جس کا یہ مضمون تھا، اگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے حوالے ہو جائیں اور یزید پر بیعت لے آئیں تو لڑائی نہ کی جائے، ورنہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ بہرحال 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر
680 عیسوی کو ایک طرف سے عامر بن سعد فوج لے کر نکلا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حامیوں کی صف قائم کی، ادھر سے 5-6 ہزار فوج تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے۔ جب صفیں تیار ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجوں کے سامنے نہایت پرجوش تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا، میرا حسب و نسب یاد کرو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حسن حسین جنت والوں کے سردار ہیں؟ سنو ذرا غور کرو، کیا تم اس پیشانی کو زخمی کرو گے جس کو بار بار رسول خدا چوما کرتے تھے؟ کیا تم ان آنکھوں کو بینائی سے محروم کرو گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ یہ میرے سر پر پگڑی دیکھو، سرور کائنات کی ہے، کیا تم اسے خون میں ملاؤ گے؟ میرے ہاتھ میں یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، کیا تم اس سے مقابلہ کرو گے؟ بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کا اثر ان پر نہ ہوا اور عامر بن سعد نے پہلا تیر چلاتے ہوئے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ایک ایک کر کے فدائے حسینی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے ایک ایک چراغ جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم نے جام شہادت پیا۔ عین لڑائی کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کان میں اذان دینے کے لیے آگے بڑھی تھے کہ ایک تیر آیا اور اس نومولود بچے کو زخم کر کے شہید کر دیا۔ آپ نے وہ تیر حلق سے نکالا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ خون کو چلو میں لے کر آپ نے آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ اب قافلہ حسینی میں صرف آپ کی ذات باقی تھی۔ آپ میدان میں آگے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت پیاس محسوس ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ پانی سے پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے، لیکن دشمن نے ایک تیر مارا جو حلق میں لگا اور خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ زرہ بن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ اور شانے پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گر گئے اور شمر نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر گھوڑے دوڑا کر ناش مبارک کو روند ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو دیا گیا، پھر یہ سر مبارک یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اللہ اکبر! کیسا منظر رہا ہوگا نواسہ رسول کا سر ایک ایسے ظالم شخص کے پاس ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے کے لیے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ بہرکیف واقعہ شہید کربلا اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا حادثہ ہے، جس میں اپنے نبی کا نام لینے والے منافقین نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بے دردی اور بے چارگی کے عالم میں شہید کر دیا تھا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔